السلام علیکم۔ سبھی کے انسانوں کے دماغ میں ایک سوال یہ چلتا ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کہ خاص طور سے میں تو لیڈیز کی بات کروں گی، ان کے دماغ میں بھی چلتا ہے، کبھی کبھی کام کر کر کے تھک جاتے ہیں جب، تو سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، کہ کھانا پکانا، یہ 5 ٹائم کی ہم نے نماز پڑھ لی، اور مطلب کیا یہی بس اس سے ہی ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو پھر سوچتے ہیں کہ اتنی سستی تو نہیں ہوگی نا جنت کی، کھانا پکایا، نماز پڑھی اور جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر لگتا ہے کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے تو نہیں ہمیں بھیجا۔ ایسے تو پھر مطلب کوکنگ تو جو کوکنگ کرتے ہیں، جو بہت سارے لوگوں کو کھانا بناتے ہیں، تو سب سے زیادہ جنت میں جانے چاہیے۔ مطلب پھر ایک بات ہے کہ مطلب جنت میں جانے دین کا کام بہت ضروری ہے۔ اگر جو ہمیں ہمارے جینے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کہ ہم جی رہے ہیں دنیا میں، ہم جی رہے ہیں، ہمارے جینے سے کسی کو فائدہ ہے نہ نقصان ہے، تو ہم خود ہی سوچ لیں کہ مطلب کہ ہم کتنے وہ ہیں، دوسروں کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں دین کے لیے۔ فائدہ تو جب ہونا کہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ کریں، کہ ہمارے زندہ رہنے سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ انسان آیا ہی سب کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر جو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا تو سمجھو اس کی زندگی بس یوں ہی ویسٹ جا رہی ہے۔ اگر جو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ ہے ہی ہم تو جہنمی۔ بھئی کوئی کچھ تو ہونا چاہیے نا، کسی کے مرنے سے کسی کو خوشی ملے کہ ہاں یہ مر جائے تو دیکھو کتنا اچھا ہو جائے گا، مانے کہ وہ تو بہت بڑا ظالم ہو رہا ہے اس ٹائم، کہ ہاں اس کی موت کی سب دعا مانگ رہے ہیں۔ اور ایسی زندگی کی بات ہے، اگر جو زندہ ہے یا تو ہم اس فائدہ پہنچائیں لوگوں کو، ورنہ ہمارا زندہ رہنا یا مر جانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایسا ہے مطلب ایک پتھر کی طرح پڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے، کوئی وہی نہیں ہے، یا صرف ہماری فیملی کو ہی ہمارے فائدہ ہے ہمارے رہنے سے، تو بھی لگتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ بھی ہمیں جنت نہیں مل سکتی، کہ خالی اس پہ کہ ہاں بس صرف ہماری فیملی کا فائدہ ہو رہا ہے اور لوگوں کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے۔ ہمارا مقصد تو پوری دنیا کے لیے، ہمیں دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے، اچھی بات بھی بتانی تو لوگوں تک پہنچنی چاہیے وہ۔ مطلب میرے تو یہی ہے کہ اگر جو ہمارے جینے کا کوئی فائدہ ہے تو تبھی ہے جب ہم کسی کا کچھ بھلا کر رہے ہیں۔ اگر جو ہم خالی اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ کھانا پکا کے یا بس تھوڑا بہت نیکی کے کام کر کے ہمیں جنت مل جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں، کیونکہ اس ٹائم نا دنیا میں بہت ضرورت ہے صحیح لوگوں کی، صحیح بات پہنچانے کی۔ چاروں طرف صرف ایک گند سا پھیلا ہوا ہے، لوگ باغ برائی کی طرف ایسے کھینچ رہے ہیں جیسے مطلب چمبک سے کوئی کھینچ رہا ہو۔ جو نہیں بھی برائی کرتا تھا وہ بھی اب برائی میں مبتلا ہو رہا ہے، اس فون کی وجہ سے بھی ہم خود ہو جاتے ہیں۔ تو کم سے کم دین تو ہمیں یہ نہیں بتاتا نا، دین میں تو پھر بہت مشکل ہے آگے بڑھنا اس طریقے سے، تو جب تک ہم اپنے اندر کی برائیوں کو ختم نہیں کریں گے، اچھائیوں کو اوپر نہیں لائیں گے، تو ہم کہاں اچھے ہیں، ہم تو اچھے ہی نہیں ہیں۔ جب تک ہم اچھے کی ترغیب، ہم خود بھی اچھے بنیں اور لوگوں کو بھی اچھائی کی دعوت دیں، کہ دین میں برائی تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ پھر اگر جو ہو جائے تو توبہ کر لیں۔ مطلب ہماری زندگی کا کچھ تو مقصد ہے نا، کہ بنا مقصد ہم دنیا میں آ گئے۔ ہم نے تو بس یہی سوچ لیا ہے کہ بس ہاں شادی ہو گئی تو ہسبینڈ کو خوش رکھ لیں گے، اس کی فیملی کو خوش رکھ لیں گے۔ اللہ نے کب ایسا کہا ہے کہ بس تم 2-4 لوگوں کو خوش کر کے چلے جانا؟ تمہارا کام تو بہت کچھ ہے۔ تم نے اگر جو قرآن شریف پڑھا ہے، اگر جو سیکھا ہے تو اسے لوگوں کو بھی سکھاؤ، اگر تم حدیث پڑھتے ہو تو لوگوں کو بھی بتاؤ، دین کا کام کرو۔ ہم کہاں کس لیول پہ پتہ نہیں چلتے جا رہے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اور کبھی کبھی عجیب سی فیلنگس آتی ہے کہ ہاں کیسے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اب ہم خود ہی سوچ لیں کہ ہم کیا ہیں، یا ہمارے جینے سے یا مرنے سے کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ سوچنا ہے نا اس بات کو بھی، یہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے۔ اگر جو ہم برے ہیں تو مرنے سے فرق تو ضرور پڑے گا، خوش ہوں گے لوگ، اور اچھے ہیں تو جب بھی فرق پڑے گا، وہ اداس ہوں گے، اگر جو برے ہیں تو خوش ہوں گے۔ تو ہم اپنے گریبان میں ڈھانک لیں، یا اگر جو کچھ بھی نہیں ہے تو ہاں مر گیا، زندہ تھا مر گیا، بس اتنی ہوگی بات۔ ہم کون سی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اچھے ہیں۔ اگر جو ہم اچھے ہیں تو لوگوں کو دکھ ہوگا ہمارے مرنے سے، اگر جو ہم برے ہیں تو خوشی ہوگی، اگر جو ہم بیچ والے ہیں کہ نہ کسی کو خوشی ہوئی نہ غم ہوئے، اپنی فیملی کی بات نہیں کری اور لوگوں کی بات کری جو ہمیں جانتے ہیں، تو
سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ہم کیا ہیں، کون سے لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہ ہم بس بیچ کے لوگ ہیں جن کے مرنے یا جینے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مسلمان تو ایسا ہے، وہ دوسروں کو ہمیشہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اور ہم پتہ نہیں آج کل چپ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش، بس کرنے دو جو کوئی کر رہا ہے، تھوڑا بہت کہہ لیا پھر بس کرنے دو، مانتا ہی نہیں، ہم تو سمجھا رہے ہیں یہ وہ۔ وہی کوشش کرو جہاں تک تم سے ہو سکے، جب تک تمہارے اندر جان ہے۔ اللہ کے یہاں ایک نیکی کی ضرورت بہت بہت زیادہ ہوگی، اور یہاں کی زندگی چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، اتنی سی 50 سال 60 سال، اس کے بعد کا سفر ہے مین تو، جو ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا، جس میں نہ موت ہے نہ حیات ہے، مطلب بس وہ چلتا رہے گا، زندگی ہے بس، اصل زندگی، آنکھیں کھل جائیں گی، مرتے ہی کھل جائیں گی سچ میں۔ 50,000 سال کا ایک دن، پتہ نہیں کتنے سال ہمیں قبر میں رہنا اکیلے، بالکل نہ کوئی گھر والا ساتھ، نہ ہسبینڈ ساتھ، مطلب اس زندگی کو تو ایسے بھول گئے جیسے کچھ ہے ہی نہیں وہ زندگی۔ اور جو اب یہ جو چل رہی ہے، اسے اتنا مین مان لیا کہ بس اب یہ نہیں ختم ہوگی کہیں، بس ہم اس میں موت آنے کے بعد ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ بہت سے لوگ تو اس بات پہ بھی یقین نہیں کرتے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، انہیں تو نہیں، مسلمان کی بات بتا رہی ہوں میں، غیر مسلم کی نہیں کہہ رہی، مسلمان ہیں وہ بھی اتنے بے فکری ان کے چہرے پہ رہتی ہے کہ نہیں بس اس زندگی میں گھر بار پلاٹ گاڑی واڑی ہو جائے، اور یہ موت سے بچ کے دکھا لو تم، اور بھائی کچھ نہیں کہہ سکتے۔